بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد النبی الرحمہ خیر البریہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم تسلیما وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی جمیع الملائکۃ والانبیاء والمرسلین صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ وقال تبارک و تعالی یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم علیہ التحیۃ۔ اللہ تعالیٰ کو فضل و کرم، اللہ کی مہربانی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا بندہ ماں ہم لوگوں نے محض اپنا فضل و کرم نال ایمان کی دین حق کی نعمت عطا فرمائی۔ اس دنیا میں کروڑوں انسان ہیں، ان کروڑوں انسانوں میں ارباں انسانوں میں چند گنے ان کا لوگ ایسا ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے ایمان کی نعمت بخشی، اور اللہ تعالیٰ جس نال پیار محبت اور جس کے نال اپنی رحمت کی نظر فرما گئے کسی نعمت نال نوازنا چاہیں تو اللہ اس بندہ نے ایمان عطا فرمائے۔ ایمان اتنی بڑی نعمت ہے کہ اگر کسی شخص نے اللہ تعالیٰ یہ نعمت عطا فرماوے پھر اس کی قدر کرے تو اللہ تعالیٰ کی رضامندی، خوشنودی اور اللہ کی زیارت اور دیدار نصیب ہونے کو ذریعہ ہے۔ اور ایمان تو محرومی اتنا بڑو خسارو اور نقصان ہے کہ جڑو شخص ایمان تو محروم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو دشمن ہونے کی حیثیت نال قیامت کے دن اللہ کے نال گال کرن تو اللہ کی زیارت کرن تو وہ محروم رہے گا۔ انسان کی سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ وہ اپنا پیدا کرنے والا خالق نہ مالک نہ اپنا بنانے والا رب نہ پہچان سکے، اس کی گل مان سکے، اس نہ راضی اور خوش کرنے واسطے اس کی فرما برداری، تابعداری اور اس کی عبادت اطاعت میں زندگی گزارے۔ یہ انسان کی زندگی کو اصل مقصد ہے۔ اس واسطے اللہ پاک نے مخلوق پیدا کی، اور اس ساری مخلوق میں اللہ نے انسانوں نے جڑی عزت دیتی ہے وہ عزت صرف اس وجہ تو ہے کہ یہ اپنا رب نہ پہچان سکیں، اپنا مالک نہ راضی کرنے کی طاقت رکھیں اور اس نہ راضی کرنے واسطے مشقت، تکلیف، سختی برداشت کریں۔ یہ دنیا ایسی ہے، اللہ پاک فرماوے لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے اس دنیا کے اندر جتنا بھی انسان پیدا کیا سب کی حالت یہ ہے کہ وہ سختی میں زندگی گزاریں گا۔ کوئی انسان اس دنیا میں راحت، آرام، اطمینان نال زندگی نہیں گزار سکتا۔ کامیاب وہ لوگ ہیں جڑا سختی کے نال اپنا رب نہ راضی کر لیں۔ ناکام دے برباد وہ لوگ ہیں جڑا دنیا کا عیش و عشرت کی تلاش میں، اس کا آرام کی تلاش میں اور انتظار میں اپنا مالک نہ خالق نہ ناراض کریں۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام اپنا نبیوں دے رسولوں کے ذریعے انسانوں نہ چاہے وہ مرد ہیں یا عورت ایک خاص حکم دیتا ہے، وجوہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والا مردوں تے عورتوں تم سارا کا سارا اللہ تو ڈرو، کیونکہ تم نے پیدا کرنے والا اللہ تھاری زندگی کو بھی مالک ہے، دنیا آخرت کا مسئلہ کو بھی مالک ہے۔ اگر تم اس نے راضی کریں گا تو تھاری دنیا اور آخرت کا تمام مسائل اللہ آپ حل کرے گا، اور اگر اس نے ناراض کریں گا تو تھاری دنیا بھی برباد ہو جائے گی، آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ اس واسطے کیا کرنا ہے؟ فرمایا اتقوا اللہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اللہ کو ڈرو جس طرح اللہ کو ڈرنے کو حق ہے، اور تھاری موت اس حالت میں آنی چاہیے کہ تم سارا کا سارا مسلمان ہو کے مرے۔ انسان کی زندگی کو اصل مقصد یہ ہے کہ موت کے وقت اس نے ایمان نصیب ہو جائے۔ اگر خدا نہ خواستہ ساری دنیا کی بادشاہت، حکومت، اقتدار، عیش و عشرت، آرام کا سامان نصیب ہیں، مگر آدمی موت کے وقت کلمہ کفر کہہ کے مر جائے یا خدا نہ خواستہ ایمان تو محروم ہو کے مر جائے تو اس کی دنیا کی کوئی چیز کے کسی کام آنے والی نہیں۔ اور اگر دنیا میں کوئی انسان سختی میں، مشقت میں، تکلیف میں، پریشانی میں، دکھاں دے درداں میں زندگی گزارے لیکن موت کے وقت ایمان کی سلامتی نال دنیا تو چلے جائے تو اس کو کوئی نقصان نہیں۔ دنیا اسی جگہ ہے کہ اگر کوئی شخص ناکام ہو جائے، کوئی بیمار ہو جائے، کوئی کسی تکلیف میں ہے، وہ محنت کر کے دوبارہ کامیاب ہو سکے، علاج کرا گئے دوبارہ ٹھیک ہو سکے،
محنت کر کے غریبی تو دوبارہ امیری حاصل کر سکے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی آدمی اس حالت میں زندگی گزارے کہ قیامت کے دن اس کی ناکامی کو اعلان ہو جائے، تو اس کو ناکام آدمی کسی وقت بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اصل مسئلہ موت تو بعد کی زندگی کو ہے کہ آدمی مرن تو بعد کی جڑی زندگی ہے اس میں کامیاب ہو جائے۔ اللہ فرمائے ورضوان من اللہ اکبر، دنیا کی ہر چیز میں انسان خوش ہے، لیکن انسان کی سب تو بڑی خوشی یہ ہونی چاہیے کہ اللہ میرے کو راضی ہو جائے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ اس واسطے سبق دیں، نبی دنیا میں اس واسطے بھیجا گیا، انہوں نے آگے محنت کی، مردوں کے نال عورتوں نے بھی اپنا اپنا وقت میں نبیوں کی گل منی۔ ہمارا نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اتنی اونچی تھی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جڑی محنت کی مرداں اور عورتاں پر، ایسی عورت تیار ہوئیں، ایسی عورت اللہ کے نال محبت کرنے والی، اللہ کی گل منن والی اور اللہ نے راضی کرنے والی ایسی عورت تھی کہ گھر میں کھان واسطے کچھ نہیں، لان واسطے کپڑا نہیں، اپنی سختیوں میں آرام اور راحت کو کوئی سامان نہیں، مگر ساری زندگی ہوئی اس فکر میں رہی تھی کہ کسی گل تو اللہ ناراض نہ ہو جائے، دنیا کو کتنا بڑا نقصان ہو جائے اس نے برداشت کر لی تھی، لیکن اپنی نماز کو، دین کو، آخرت کو، روزہ کو کوئی نقصان ہو جائے یہ برداشت نہیں کر سکی، بلکہ اپنا کار میں رہنے والا مردانہ غیرت دیں تھی کہ تم مرد ہو گئے، دین کا کموں میں پیچھا رہیں، اگر تم محنت کرتا، تم کوشش کرتا تو ہمارے واسطے بھی رستہ بن دو۔ اور دین کا بارے میں اتنی فکر مند نہیں تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ گئے، کچھ عورت سوال کریں تھی، ایک دفعہ ایک عورت آ کے کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مرد تھاری مجلسہ میں آمیں، تھارے کو دین کی گل سنیں، اس پر عمل کریں اور جنت میں ہمارا تو آگے جان کی کوشش کریں، ہم کار میں رہاں اور ہمارا واسطے یہ حالت بنی ہوئی ہے کہ بچہ پالنا ہے، مہمانوں کی خدمت کرنی ہے، کار والوں کا کپڑا توڑنا ہے، صفائی ستھرائی کرنی ہے، پھر تھاری مجلسہ میں بھی نہیں آ سکتی، جب ہمارا کلوں تو یہ مرد قیامت کے دن جنت میں بڑا آگے ہو جائے گا، ہم اس بھی پیچھے رہ جائیں گی، ہم نے کوئی ایسا عمل دے وظیفہ دسو جس کی وجہ تو ہم بھی ان مردوں کے نال مقابلہ کر سکیں دین کا معاملہ میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی عورتوں کی تعریف کی جو دین کا معاملہ میں اتنی فکر مند نہیں تھی۔ اس واسطے ایک موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورتوں واسطے جنت میں جانوں مردوں کا مقابلہ میں بڑا آسان ہے، اللہ راضی کرنوں عورتوں واسطے جتنوں سہل دے آسان ہے، مردوں واسطے نہیں، تھوڑا جے کم کر لیں، اللہ ان کے تھوڑا جے کم پر اتنی بڑی خوشی کو اظہار کریں کہ مردوں کی بڑی بڑی قربانی پر بھی وہ نعمت نہیں ملتی۔ حدیث میں آئے ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جڑی عورت صلت خمسہا اپنا کار میں رہتا وہ 5 وقت کی نماز پڑھ لے، چاہے وہ تہجد نہ پڑھ سکتی وہ، وظیفہ نہ پڑھ سکتی وہ، خالی 5 وقت کی نماز اپنا وقت پر پڑھ لے، وہ سامت شاہ رہا، جو کام جو کرے رمضان آوے تو رمضان میں رمضان کا روزہ رکھ لے، چاہے پھر بڑا دنوں کا روزہ رکھ سکے نہ رکھ سکے، لیکن رمضان شریف کا روزہ رکھ لیا کرے۔ وہ اطاعت بعلہا، تیجو کام یوں کرے کہ اس کو کارا لو خامد دین کا معاملہ میں جڑی گل کے اس نے مننے اور اپنا خامد کی خدمت کرے، ہاں گناہ کا کما میں خامد کی مدد نہ کرے، باقی اس نے اپنا خامد سمجھ گئے، اس کی تابعداری فرما برداری کرے، اس نے خوش رکھے۔ یہ 3 کام اگر کسی نے کر لیا اللہ اس پر اتنی رضامندی کو اظہار کریں، فلتدخل من ابواب الجنت تشاء، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس عورت نے اختیار دیں گا کہ جنت کا جس دروازہ تو جانو چاہے تو جنت میں داخل ہو جا۔ اس تو پتہ لگو عورتوں واسطے جنت کمانی، عورتوں واسطے اللہ نے راضی کرنا اور عورتوں واسطے آخرت کی محنت کرنی مردوں کا مقابلہ میں بہت آسان ہے، مگر اس تو باوجود نقصان جو ہے کہ یہ عورت اپنی سستی کی وجہ تو، اپنی کاہلی کی وجہ تو اپنی دنیا بھی برباد کریں، آخرت بھی برباد کریں۔ مردوں کی بے دینی کی وجہ بھی عورتیں، اگر عورت دیندار ہو جائیں وہ اپنا مردانہ دین و چلان کی کوشش کریں، کار کے اندر چونکہ سارا نظام عورتوں کا ہاتھا میں ہے، اس لیے اگر عورت ٹھیک ٹھاک ہو جائے وہ اپنا کارا لانا، اپنا ماں باپ نہ، اپنا بچہ نہ، اپنی اولاد نہ دیندار بنا سکے، لیکن بے دینی کی وجہ تو خود بھی بے دین رہیں، اپنا کارا لانا بھی بے دین رکھیں، اولاد پر بھی اس کو بے دینی کو اثر ہے۔ اس وجہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے مردانہ عورتوں نے حکم دیتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والے مردوں تے عورتوں اپنا آپ نے جہنم کو بچاؤ، اپنا نال اپنا عیال نہ تے اپنی اولاد نہ بھی بچاؤ۔ وقودھا الناس والحجارہ، جہنم کا ایک کھیڑ تماشو نہیں، ایک ایسی جگہ ہے جس اس طرح کی اگ بڑھے جس میں لکڑی نہیں بلکہ پتھر بڑھیں، اور انسان
جس جہنم میں لکڑی کی جگہ استعمال بیں گا، ایسی اگ ہے، علیہ ملائکۃ غلاظ شداد، اور جہنم کے اوپر جڑا فرشتہ ہے نا، ان نے کسی کو ترس نہیں آتو، نہ کسی عورت کو نہ کسی مرد کو، بلکہ جڑا بھی خدا کا نافرمان نا، ان نافرمانہ مرداں عورتاں نا جہنم کے فرشتہ پکڑ پکڑ کے جہنم میں کھینچ لیں گا۔ اس وجہ تو عورتوں کی بڑی ذمہ داری ہے کہ اپنا دیندار بنا کے اپنا کار کی، اپنی اولاد کی، اپنا اہل و عیال کی فکر کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ کہتے تو لنگے تھا لگا ہوئی عورت بیٹھی ہوئی تھی، حضور نے پتہ لگو کافی عورت بیٹھی ہوئی ہیں، جن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں نے نصیحت کی، اور عورتوں نے کہنے لگا یا معاشر النساء تصدقنا، اے زنانیوں صدقوں کیا کرو، خیرات کیا کرو، اللہ کا راہ میں غریباں کی، مسکیناں کی، محتاجاں کی مدد کیا کرو۔ فإنی رأیتکن اکثر اہل النار، وجہ یہ ہے کہ میں جہنم دیکھی تھی، میں دیکھو جہنم میں مرد کاٹے، عورت زیادہ ہیں۔ عورت ڈر گئی یہ گل سن گئے، ایک عورت کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تم نے جہنم دیکھی، اس میں عورت زیادہ کیوں دیکھی، مردوں کا مقابلہ میں عورت کیوں جائیں گی جہنم میں؟ حضور نے فرمایا تھارے اندر دو قصور بڑا ہیں، ان دو قصوروں کی وجہ تو تم جہنم میں جائیں گی۔ ایک قصور یہ ہے تلعن الکثیر، تم ہر کڑی ہر گل میں لعنت لعنت کرتی رہیں۔ لعنت کو لفظ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کو لفظ ہے، بچہ نہ لعنت، اپنا آپ نہ لعنت، عیال نہ لعنت، کار کی چیزیں نہ لعنت، ڈنگر مال مویشی نہ لعنت، خدا کی مار، خدا کی لعنت، خدا کی پھٹکار، اس طرح کا لفظ تم بولتی رہے، مطلب یہ بددعا بڑی کریں اور بد زبانی بڑی کریں۔ پھر ان عورتوں نے پوچھو دوجو کیڑا قصور ہے مارو جس کی وجہ تو ہم جہنم میں جائیں گی؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دوجو قصور جو ہے تکفرن العشیر، تم اپنی خامدان کی خدمت گزاری نہیں کرتی، انہیں ستامیں تنگ کریں اور ان کی ناشکری کریں، سوچتی نہیں کہ جو اللہ کو بندو صبح تو لے کے شام تک محنت مزدوری کرے، کوشش کرے، گرمی سردی برداشت کرے، اپنا عیال واسطے محنت کر کے کماوے، پھر اگر کسی وقت تھاری کا ضرورت پوری نہیں کر سکتو تو بس ایک گل کی وجہ تو تم ناراض ہو جائیں کہ تیرے کار آگے ہم نے دیکھو کہ اس کی ساری زندگی کی قربانی، اس کی محنت، اس کی مشقت، اس کا پیار محبت نہ بھول گئے، اس کی ناشکری پر آ جائیں۔ اللہ نے یہ دو چیز ناپسند ہیں۔ جڑی عورت اپنا خامند کی شکر گزار نہیں ہو سکتی، اپنا عیال کی فکر نہیں کر سکتی، وہ اللہ نے کس طرح راضی کر سکے؟ یہ گالیں جن کی وجہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کی ایک تربیت کی تھی، تو اس زمانہ کی ساری عورت اسی تھی کہ جڑو شریعت کو حکم آئے نا، اس تو بعد وہ پوچھے نہیں تھی یہ کیوں ہوئے، کس طرح ہوئے، کیا کرنو ہے، بلکہ ایک دم اس پر عمل کریں تھی۔ حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب پردہ کی آیت نازل کی، قرآن پاک کی وہ آیت نازل ہوئی جن میں عورتوں نے پردہ کو حکم دیتے بھی ہے، اس تو پہلا عورت منہ نہیں چھپاوی تھی، بس جس طرح آج کل چھپری لے لیں، چادر لے لیں، اس طرح منہ کھول کے عورت چلے ہوئی تھی، چونکہ شریعت نے کوئی پردہ کو حکم نہیں دیتا تھا۔ پھر ایک دن اچانک رات کا وقت آیت نازل ہوئی اور جس میں یہ حکم دیتا کہ عورتوں نے آج تو بعد منہ کھول گئے یا سر ننگے بار پھرن کی اجازت نہیں، وہ اپنا محرم رشتہ دار یعنی اپنا کارالا، اپنا ماں باپ، اپنا بہن بھائی یا اپنی اولاد تو علاوہ کسی کے سامنے اپنا بال نہیں کھول سکتی، اپنی باں نہیں کھول سکتی، اپنی ٹنگ نہیں کھول سکتی، اپنا گیٹا نہیں کھول سکتی۔ یہ آیت نازل ہوئی تو کچھ عورت ایسی تھی جن نے مسجد میں یہ گل سن لی، کچھ عورت ایسی تھی جڑی کرامہ تھی، جڑی مسجد میں آئی ہوئی تھی نماز پڑھن کسی کونا میں، اس زمانہ میں عورت مسجد میں آئی تھی نماز پڑھن، تو ان نے جب پتہ لگو کہ شریعت کو جو حکم آگے ہوئے آج تو بعد ہم نہ سر کھول گئے یا منہ کھول گئے باہر نہیں جانوں، تو کتابوں میں لکھی ہوئی ہے کہ وہ عورت مسجد تو باہر نہیں نکلی، ان نے اپنا چھوٹا بچہ گھر بھیجا کہ گھروں جا کے چادر لے کے آؤ تاکہ ہم باہر جائیں۔ رات کا اندھیرا میں بھی وہ بغیر برقع تو، بغیر چادر تو، دوپٹہ تو باہر جان واسطے تیار نہیں ہوئی۔ ان چیزوں کی اللہ نے تعریف کی۔ دوسری بڑی خوبی ان میں یہ تھی کہ صبر شکر بڑھو تھا، تھوڑی سی چیز وہ تھی اس پر صبر کر لیں تھی اور اللہ کو شکر کریں تھی۔ ایک صحابی ہیں، وہ مسجد میں آیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کول کچھ مہمان تھا، حضور نے فرمایا کوئی مہمان میرا نے جا کے اپنے گھر روٹی دے سکے، کوئی اس کی خدمت کر سکے؟ ایک صحابی اٹھیا، لے گیا اس مہمان نہ، گھر آ گئے اپنے اہلیہ نہ، گھر والی نے کہنے لگا کہ میرا کوڑے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مہمان آئے ہوئی ہے، کھان واسطے کچھ ہے؟ عورت کہنے لگی کہ ہمارا واسطے تو صرف اتنی روٹی ہے کہ ہم مشکل نال کھاں اور مارو بچوں کھا سکے، ہم کسی تیجا آدمی نے کھلانے کی طاقت نہیں رکھتا، اور ہم دو بھی بھوکھاں بچوں بھی بھوکھ ہوئے۔ کارالو کہنے لگو تو اس طرح کر، بچہ نہ کسی کا سوال، نہ تو روٹی کھا نہ ہوں روٹی کھاؤں گو، ہم مہمان نہ روٹی کھوالا، اس واسطے کہ جو اللہ کو مہمان ہے،
ایک رات ہم صبر کر لیں، اللہ کو مہمان روٹی کھا لے، ہو سکے اللہ اس کی وجہ تو راضی ہو جائے۔ رات کا اندھیرا میں دونوں نے یہ ارادو کیو، قرآن کی آیت نازل ہوئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرشتوں آئے اور آگے کیوں کہ اللہ فرمائیں وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، یا رسول اللہ تھارا منن آڑا میں ایسی عورتیں، تھارا منن آڑا میں ایسا مرد ہیں جڑا اللہ کا مہمان کی تے اللہ کا رسول کا مہمان کی اتنی قدر کریں، اتنی عزت کریں، اتنی محبت کریں کہ اپنا عیال نہ پکھو رکھ سکیں مگر اللہ کا نبی کے مہمان کی قدر کرنے واسطے تیار ہیں۔ قرآن کی آیت نازل ہوئی، اس تو پتہ چلو کہ صبر شکر کتنوں تھو۔ اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے عورت اپنا واسطے کوئی چیز دین کی، دنیا کی، آخرت کی منگے تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فوراً انہوں نے جنت کی خوشخبری سنامے تھا، جہنم کو ڈرامے تھا۔ حضور کی اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کی سب تو زیادہ پیاری، سب تو چھوٹی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نور نظر لڑکی حضرت فاطمہ، جن کا بارے میں خود نبی نے کہو کہ جس نے میری فاطمہ نے ستائی اس نے محمد نے تکلیف پہنچائی، جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تکلیف پہنچائی اس نے اللہ نے تکلیف پہنچائی۔ وہ اللہ بھی اس کو ناراض ہے، نبی بھی اس کو ناراض ہے جڑو میری اس بچی نہ میری بیٹی نہ ستاوے، اور جو فرمائے کہ میری بچی قیامت کے دن جنت کی تمام عورتوں کی سردار بہے گی۔ ایسی خاتون جن نام خاتون جنت کا بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیں، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا کار میں کھان واسطے کچھ نہیں، تم دو جانا کا بادشاہ ہیں، ہم ہی بھوکیاں، میرا بچہ حضرت حسن دے حضرت حسین جڑا جنت کا زمانہ کا سردار ہے میں بھی بھوکا ہیں، دے میرے کارالو حضرت علی بھی بھوکا ہیں، ہم سارا عیال میں بھوک کی وجہ تو پریشان ہو گئے، تھارا کو آئی ہیں، اگر تھارا کو کوئی چیز کھان پین کی ہے دے مینہ دیو۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کافی سامان تھو جو اپنی بچی نے دے سکیں تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بچی کول بلائی، سر پر ہاتھ رکھ کے فرمان لگا عائشہ فاطمہ اگر تو کہہ دیتی نا ان میں تو کافی مال دے سکوں، لیکن میں نے ایک اور گال یاد آوے ان تین وہ چیز دیوں جو کوئی باپ اپنی بیٹی نہ اپنی اولاد نہ نہیں دے سکتو۔ میرے کو حضرت جبریل آیا تھا، وہ آگے کہیں تھا کہ یہ 5 کلمہ یاد کر کے یہ پڑھیا کرو، یہ جنت اور دنیا آخرت میں سب سے زیادہ بہتر چیز ہے، یا اول الاولین یا آخر الاخرین یا ذی القوۃ المتین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین۔ یہ کلمات یاد کر لے بچی، یہ یاد کر، یہ کھان پین تو زیادہ بہتر ہے۔ حضرت فاطمہ اٹھ کے چلی گئی، کارما عیال انتظار کرے تو کارالا حضرت علی دروازہ پر آیا، کہنے لگا فاطمہ کے لے کے آئی؟ حضرت فاطمہ کہنے لگی وہ اپنا باپ کو وہ چیز لے کے آئی جڑی دنیا میں بھی ہماری ضرورت پوری کرے گی، آخرت میں بھی ہماری ضرورت پوری کرے گی۔ پھر یہ کلمہ دسیا کہ میرا باپ نے میں یہ دعا سکھائی ہے، یہ دعا روٹی کپڑا تو زیادہ قیمتی ہے۔ ساروں عیال اس پر خوش ہو گئے۔ ایک مرتبہ حضرت علی، حضرت فاطمہ تے ان کا بچہ افطار کے وقت 4 روٹی لے کر دسترخوان پر بیٹھا بھی تھا، کارما بھی 4 آدمی تھا۔ اسی درمیان ایک آدمی نے آگے مسافر نے آواز دی تھی کہ میرا واسطہ کھان پین کو کوئی سامان ہے، ایک مسافر ہے تو میری مدد کرو۔ حضرت علی، حضرت فاطمہ نے دونوں نے اپنی روٹی اٹھا کے اس مہمان نے باہر بھیجی۔ جڑا بچہ تھا ان کی تربیت بھی ایسی تھی، دوئے بچے کو دو جانا دیکھ کے کہنے لگا جب آج کا روزہ تو بعد ہماری ماں بھوکھی رہے گی اور باپ بھی نہیں کھا سے، پھر ہم دو کیوں کھا؟ یہ اگر جنت میں جا سکیں ہم بھی جنت میں جان کی کوشش کریں۔ جب ماں باپ اپنی روٹی دے کے فارغ ہو گیا، جب ان 2 پائیوں نے بھی اپنی روٹی اٹھا کے اسے بیچارہ مزدور نہ غریب نہ مسکین محتاج نہ دیتی کہ ماں باپ کے نال ہم بھی انشاءاللہ جنت میں جاؤں گا، ایک دن کو فاقو برداشت کروں گا۔ ہماری حالت یہ ہے عورتوں کی، کسی چیز کو مطالبہ یا کسی چیز کی کوئی ضرورت پیش آوے فوراً اگر وہ پوری نہ ہوئے بس کرما ہنگاموں، فتنوں، فساد، اور کئی سالوں کی نماز ضائع ہو گئی، قرآن نہیں پڑھے ہو، آخرت کی کوئی فکر نہیں، روزہ صحیح نہیں، پاکی ناپاکی کا مسائل کو پتہ نہیں، اور کوئی بھی فکر نہیں کہ مر کے قبر میں جانوں میں اس کیڑی چیز کم آوے گی۔ اس وجہ تو ہر عورت نہ مردوں کی طرح یہ فکر کرنی چاہیے کہ میں دیندار بنوں، میرے اہل و عیال دیندار بنے، اور ہم قیامت کے دن اللہ کے سامنے جا گئے یہ کہہ سکا کہ اللہ دنیا میں ہماری فلاں ضرورت پوری نہیں ہو سکی لیکن ہم صبر کرتا رہا، اور فلاں نعمت تم نے دیتی اس پر ہم شکر کرتا رہا، اور تم نے صبر کرنا اعلیٰ تو شکر کرنا اعلیٰ پسند ہے، یا اللہ اپنی پسند کی جماعت یا اپنے پسند کا بندہ میں ہم نے شامل کر۔ جڑو بندو اس طرح زندگی گزارے، اللہ فرماوے لئن شکرتم لازیدنکم، جس نے ہوں کچھ دیوں وہ مرد یا عورت اگر میری اس نعمت پر شکر گزاری کرے، اللہ کو شکر ادا کرے اور اس نعمت کی قدر کرے، اللہ فرمائے جو کچھ میں دیتو ہے نا وہ اسے کوڑے رہے گو اور برکت دیوں گو، اور اگر لئن کفرتم ناشکری کریں گا، نا قدری کریں گا، ان عذابی لشدید، جڑی نعمت دیتی ہے وہ واپس لوں گو اور سزا بھی دوں گو۔ اللہ نے ہم نے کتنی نعمت دیتی ہوئی، صحت ہے، تندرستی ہے، کاروبار ہے، اہل و عیال ہے،
ماں باپ ہیں، کسی کی اولاد ہے، کسی کا گھر میں کھان پین کو سامان کافی ہے، کسی کو مکان اچھو ہے، کسی کو پیسہ ہیں، کوئی نہ کوئی نعمت ایسی ہیں جڑی ہمارا کو اللہ کی طرفوں اللہ کا فضل نال ہیں، لیکن کدے بھی ان چیزوں کو شکر کرنے کی توفیق نہیں ہوتی، ہمیشہ ناشکری پر ہماری زبان چلتی رہے، فلاں چیز نہیں، فلاں مجبوری ہے، فلاں سختی ہے، فلاں تنگی ہے، بس اللہ کی بھی شکایت کرتا رہا اور اپنا کارالنگ کی بھی شکایت کرتا رہا۔ اللہ نے اس طرح کے لوگ بڑا ناپسند ہے جڑا اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کریں، ناشکری کریں اور دکھ تکلیف ذرا بھی کوئی گل ہو گئی پریشانی کی اس کی کہانی لوگوں نے سناتا رہے۔ اس واسطے آج تو ارادہ کرو کہ انشاءاللہ اللہ نے راضی کرنے کی کوشش کریں گے۔ جڑا گناہاں کی وجہ تو آخرت تباہ ہے ان گناہ تو بچنے کی کوشش کریں گے۔ ہر گناہ ایسا جس کی وجہ تو انسان کی قبر، انسان کی آخرت، انسان کی دنیا سب تباہ ہو جائے، لیکن کچھ گناہ ایسے ہیں جن میں عورت زیادہ شامل ہے۔ ان میں ایک بڑا گناہ جو ہے کہ عورت بے نمازی زیادہ ہے۔ جس گھر میں بے نمازی عورت ہے اس گھر میں اگر کوئی ولی بھی رہ تو ہے نا، اس ولی کی نیکی میں بھی برکت نہیں رہتی، کیونکہ کھانوں بنانے والی عورت، کپڑا دھونے والی عورت، گھر کی صفائی ستھرائی کرنے والی عورت بے نمازی ہے۔ اور جس گھر میں نماز پڑھنے والی عورت ہے نا، اس گھر میں اگر کوئی گھر کو مرد فقیر کیوں نہ ہے، کنگال کیوں نہ ہے، اللہ تعالیٰ اس نمازی عورت کی برکت نال ساری نعمت اپنا فضل عطا کرے۔ جن اللہ نے اولاد دیتی ہوئی ہے وہ سمجھو کہ ہماری اولاد اللہ کی ایک نعمت ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ اس اولاد کی صحیح تربیت نہیں کی یا اس نے ہمیں دین نہیں سکھایا ہو یا اس کی آخرت کی فکر نہیں کی، کل یہ بے دین ہو جائیں گا، یہ ہم نے بھی قیامت کے دن جہنم میں پکڑ کے لے جائیں گا۔ اس وجہ تو اپنی اولاد نہ نمازی بنانوں، ان نے سچو بنانوں، ان نے شرم و حیا سکھانی، یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ یہ چیز سکولوں میں نہیں سکھائی جا سکتی۔ سکول میں جا کے بچوں انگریزی سیکھ لے گو، سکول میں جا کے کاپی لکھنی آ جائے گی، انگریزی بولنی آ جائے گی، لیکن ماں باپ کے ہیں، آخرت کیا ہے، دنیا کیا ہے، دنیا میں آن کو مقصد کیا ہے، نماز روزوں کے ہے، اخلاق کیا ہے، سچائی کیا ہے، یہ ساری چیز ماں باپ ہی سکھا سکے۔ اس وجہ تو اپنی اولاد کی فکر کرنی ہے اور اپنی زبانوں کی بڑی حفاظت کرنی ہے۔ زبان تو کوئی ایسی گل نہیں کرنی چاہیے جس کی وجہ تو خدا نہ خواستہ کسی کو دل دکھے یا اپنی آخرت خراب ہو جائے۔ اپنا آپ نے پاک صاف رکھنے کی کوشش کرنی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کہتے یہ تھا رستہ میں قبر آئیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم رک گیا تو پوچھنے لگا صحابہ نا یہ کس کی قبر ہے؟ کسی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آج تو بہت پہلا پرانا زمانہ میں دو آدمی کی قبر ہیں۔ حضور نے فرمایا جس کی بھی ہیں مگر ان دو قبر والوں نے بڑی سزا تکلیف ہے لگی ہوئی۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس گناہ کی وجہ تو سزا ہے؟ حضور نے فرمایا ان بچوں ایک چغلی بڑو کرے تو آپس میں لگائی بجائی کر گئے، ایک دوسرے میں درمیان میں مخالفت پیدا کرنی، ایک دوسرے نے لڑا گئے، تکلیف پہنچا گئے، انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کے نال منافرت حسد پیدا کرا گئے، خوش ہوئے تو اس کی وجہ تو اللہ تعالیٰ نے قبر میں اس سختی میں مبتلا کی ہوئی ہے۔ دوجو کڑو آدمی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمان لگا دوجو وہ آدمی ہے جو ناپاکی تو پاکی کو خیال نہیں کرے تو ناپاک کپڑا، ناپاک بدن، ناپاک جسم لے کے رہے تو اس کی وجہ تو قبر کو عذاب ہے۔ تو عورتوں نے اس گل کو خوب خیال رکھنا چاہیے، خود بھی پاک صاف رہیں، اپنا بچہ نہ پاک صاف رکھیں، اپنی زبانوں کی حفاظت کریں، کسی ہمسایہ کی، رشتہ دار کی ہرگز غیبت نہ کریں، کسی کی برائی کر گئے اپنی نیکی کسی کا خاتمہ بھیجنی، دوجے کا گناہ اپنا سر لینا، یہ سب تو بڑی بے وقوفی نادانی ہے۔ حدیث میں آیا ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھو قیامت کے دن ایک آدمی اس طرح کو آوے گو جو سب تو زیادہ مفلس تو غریب ہے گو، وہ کون ہو سکے؟ تو صحابہ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اللہ کا رسول نہ پتہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمان لگا وہ آدمی جس نے نیکی کافی کی ہوئے لیکن اس کی زبان قابو میں نہ ہے، اس نے کسی کی غیبت کی ہوئے، کسی نے گال کڈی ہوئے، کسی کی چغلی کی ہوئے، کوئی ستایا ہوا ہے، کسی نے تانو دیتے ہوئے، قیامت کے دن یہ لوگ آئیں گا آگے اس کی نیکی لیتا رہیں گا، اتنی نیکی لیں گا، اتنی لے لیں گا کہ اس کو نیکی کا رہ سے نہیں صرف گناہ گناہ رہ جائیں گا، آکاڑا باقی میں گا بکیں گا اے اللہ باقی لوگ دے اس کی نیکی لے گیا، مارو آقا جب باقی ہے مگر اس کو کوئی نیکی نہیں، اللہ فرمائیں گے تم اپنا گناہ اس نہ دیو، تم جنت میں جاؤ، تھارے بدلے یوں جہنم میں جائے گا۔ کتنا نقصان کی تو کتنی تباہی بربادی کی گل ہے۔ اس واسطے اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے، اپنا اور اپنا اہل و عیال کی فکر کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس کی توفیق بخشے۔ آج تو جتنی ماں بہن بچی بیٹھی ہوئی ہیں وہ ارادہ کرو کہ انشاءاللہ 5 وقت کی پابندی نال نماز پڑھیں گی، رمضان شریف کا روزہ رکھا کریں گی، اپنا گھر کے اندر پابندی کے نال پردہ شرم حیا نال رہیں گی، انشاءاللہ غیر مردوں کے سامنے نہیں جا سا۔ اسے نال اس گل کی پکی اللہ کے نال وعدہ کر کے نیت کر لیو کہ انشاءاللہ آج تو بعد کسی کی غیبت نہیں کرنی، کسی کی برائی نہیں کرنی، جھوٹ نہیں بولنو، کسی نے ستان کی کوشش نہیں کرنی، کسی کو کوئی حق ہے جب وہ دبانو نہیں واپس کرنو، دنیا کی چیز دیکھ کے للچائی نظر نال اس کی طرف دیکھ کے اپنا اللہ کی نعمتوں کی ناشکری نہیں کرنی
کسی کو بڑو مکان دیکھ کے، کسی کو مال دیکھ کے، کسی کی کافی زمین دیکھ کے، کسی کو گڈی دیکھ کے یوں نہیں سمجھنو کہ میرا کار والا کو میرا ماں باپ کو یہ نہیں، یہ اس شخص نے کہ کیوں، بلکہ یوں سمجھو کہ ہو سکے اس کو یہ دنیا کی نعمتیں، لیکن منا اللہ نے صحت دیتی ہوئی ہے، ہو سکے اس نے یہ نعمت دیتی ہیں سکون نہ ہے، منا اللہ نے سکون دی تو بھی ہے، ہو سکے اس کو یہ فلاں نعمتیں لیکن اور کوئی پریشانی ہے، اللہ نے مجھ ساری پریشانی تو بچائی ہوئی ہیں، اس پر اللہ کو شکر کرو، شکر کرتا رہیں گا اللہ کی نعمت بڑھتی رہیں گی انشاءاللہ۔ دوسری گل یہ ہے کہ اگر آپ دیندار نہ ہویا ہماری اولاد دیندار نہیں ہو سکتی، اپنی اولاداں نے دیندار بنانے واسطے خود بھی کوشش کرنی ہے کہ اگر بچوں بچی جھوٹ بولیں انہیں ڈانٹ ٹپٹ کرو، بچوں بچی بے حیائی کریں، بے پردگی کریں انہیں سمجھاؤ، نماز نہ پڑھیں ان پر سختی کرو، سکول بھی بھیجنا ہے مگر صبح شام اپنے محلہ کا مکتب میں درسگاہ میں قرآن پڑھنے واسطے ہر عورت کی ذمہ داری ہے وہ تیار کر کے اپنا بچہ نہ بچی نہ بھیجے۔ اگر تھارا بچہ تھاری بچی بچپن میں قرآن پاک سیکھ گیا، نماز روزو سیکھ گیا اور انہیں وضو کا پاکی کا مسائل کو پتہ لگ گیا، مارا مرن تو بعد انشاءاللہ کسی مولوی صاحب کی دعا کی ضرورت نہیں، ہماری اولاد مارا واسطے دعا کرے گی، انشاءاللہ ان کی دعاؤں کی وجہ تو مغفرت ہو جائے گی۔ اور اگر ہم بچوں کی کوشش نہیں کی دنیا میں انہیں قرآن پڑھان کی، دین سکھان کی، تو مرن تو بعد جب اپنے عیال دعا کرنے واسطے تیار نہیں ہوئے دوجو کون دعا کرے گا؟ اس وجہ تو اس گل کی پوری فکر کرنی چاہیے کہ تھاری بستی میں مکتب چلیں، حافظ صاحب مولوی صاحب قرآن پڑھاویں، نماز دیگر تو بعد تھارا کار کو کوئی بچوں کوئی بچی ایسی باقی نہیں رہنی چاہیے جڑی مکتب تو باہر وے، کوشش کر کے نماز عصر تو پہلا اپنا بچہ نہ تیار کر کے مکتب واسطے بھیج چھوڑو تاکہ یہ بچہ 2 سال 3 سال میں قرآن پاک مکمل پڑھ لیں، انشاءاللہ قرآن پاک پڑھیں گا پھر تلاوت بھی کریں گا، نماز بھی پڑھیں گا۔ کرامہ بڑا مسائل ہے عورتوں کا آپس میں ایک دوسرے نے لڑائی اختلاف فتنوں، اس کی وجہ تو کوئی پریشانی آ جائے پھر کہ کسی نے جادو کی ہوئی ہے، جن ہے نظر لگ گئی، جن کرامہ قرآن پڑھنے والا بچہ بچی میں نہ ان میں جادو کوئی اثر کر سکے نہ جن داخل ہو سکے۔ حدیث شریف میں آئے جس کار کے اندر آیت الکرسی یا جس کار کے اندر سورہ بقرہ شریف کی تلاوت ہے کوئی جن اس کار میں داخل نہیں ہو سکتا۔ ہمارا کار اس وقت ایسا بنے ہوئی ہے کہ پورا کار میں کوئی قرآن پڑھنے والوں نہیں، سارا دن گناہ کا کم میں، نماز نہیں، کوئی دین کی فکر نہیں، ہر وقت موبائلوں کے اوپر رہ کے جھوٹ، بے حیائی، بے شرمی دیکھنی سننی بولنی یوں رہ گئے۔ اس کی وجہ تو کرم میں بے برکتی، نوست، بیماری، تنگی، سختی اور آپس کی لڑائی، حسد، بغض ہے۔ ان ساری چیزیں تو بچن کو ایک راستہ ہے، بس ایک طریقہ ہے کہ اللہ نال سچی پکی دوستی کر گئے، معافی مانگ گئے، توبہ کر گئے، اج تو ارادہ کروں گا انشاءاللہ 5 وقت کی پابندی کے نال ہم بھی نماز پڑھاں گا اور اس کے نال انشاءاللہ اپنی اولادہ نے بھی نماز کی تلقین کرنا، کار اڑانا کارگاہ مردانہ نماز کی اذان کی آواز سنتے ہی فوراً یاد کرانو، تیار کرنو، مسجد کی طرف بھیجنو، یہ ذمہ داری عورتوں کی۔ عورت اگر دین پر چلیں گی نا انشاءاللہ مردہ واسطے دین پر چلنا آسان ہو جائے گا، اور اگر خدا نہ خواستہ عورت بے دینی کی زندگی گزارے تو دیندار مرد بھی بے دین ہو جائے۔ اسی وجہ تو حدیث میں آئے کہ قیامت کے دن ہر ذمہ دار کو پوچھو جائے گا تی اپنی کیا ذمہ داری ادا کی، عورتوں کو پوچھو جائے گا کہ تم نے اپنا عیال کی کیا دینی فکر کی تھی۔ تو قیامت کے دن حساب دینا ہے، اس حساب کی تیاری کرنے واسطے اللہ نے موقع دیتے ہوئی ہے۔ کتنی عورت کتنا مرد ایسا ہے جڑا قبر میں پہنچ گیا، ہوں اگر وہ کچھ کرنا چاہے نہیں کر سکتا، کچھ کہنا چاہے تو کہہ نہیں سکتا۔ اللہ نے ہم نے ایمان بھی دیتو، اللہ نے عمر بھی دیتی ہوئی ہے، اجا زندگی بھی باقی ہے، جو ہو گیا سو ہو گیا، اس پر اللہ کو معافی مانگ گئے، سچا پکا دل نال نیت کر لیں گے انشاءاللہ اج تو بعد کی زندگی اللہ نے راضی کرنے واسطے گزاراں گا انشاءاللہ۔ نمازیں بھی پابندی کراں گا، قرآن کی تلاوت بھی کراں گا، اسی کے نال ہم اپنا کارم دین کو ماحول بھی بناواں گا، قبر کی آخرت کی گل بھی کریا کراں گا۔ جس وقت صبح ہے صبح تو لے کے شام تک کارما عورت سوچے میں آج کھان پین کی کتنی گل کی، زمین زراعت کی کتنی گل کی، ہمسائیں رشتہ داروں کی کتنی گل کی، تے اپنی قبر کی آخرت کی کتنی گل کی۔ قبر کے نہ سن گئے عورت ڈریں، اور عورت یہ سمجھے گا نہ قبر کو نہ لین نال یا قیامت کو آخرت کو نہ لین نال بچہ مر برو اثر پڑے۔ مگر مسئلہ یوں ہے تم کتنا بھی ڈرتا رہو، مرنوں بھی ہے قبر میں جانوں بھی ہے، جڑی ہماری اصلی جگہ ہے اس واسطے تیاری کرنی، اس نے یاد رکھنو، یہ عقل مندی ہے۔ ایک صحابی نے حضور نے پوچھو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب تو بڑا عقل مند کون ہے؟ حضور نے فرمایا سب تو بڑا عقل مند انسان، سب تو بڑا سمجھدار انسان وہ ہے جو اپنی اس دنیا کی زندگی میں موت کے بعد کی زندگی قبر دے قیامت کے دن واسطے تیاری کرے، اور جڑو آدمی اپنی آخرت نہ بھول گئے، قبر نہ بھول گئے زندگی گزارے، وہ اس دنیا میں سب تو بڑا بے وقوف انسان ہے۔ ہر انسان کی یہ تمنا ہے کہ وہ عقل مند بنوں، سمجھدار دے ہوشیار بنوں۔ اس واسطے اللہ نے ہم نے ایک موقع دیتے ہوئی ہے،
اج تو ارادہ کراں کہ انشاءاللہ اپنی آخرت کی فکر کروں گا، پاک صاف رہوں گا، اللہ اللہ کریا کروں گا۔ عورت اگر تھوڑی بھی ذکر کی کوشش کر لیا نا، اس کی وجہ تو گھر میں اللہ تعالیٰ خیر و برکت عطا فرماویں۔ کوشش کرنی کہ ہر وقت باوضو رہا، کوشش کرنی جڑو وقت مارا کولے بچ گئے اس میں ہم اللہ کو کوئی نہ کوئی نام لیتا رہا، درود شریف پڑھا، استغفار پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا، اسی طرح سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پڑھا، یہ نکا نکا کلمہ ہیں، یا قل هو اللہ شریف پڑھا، اس کی وجہ تو کارما برکت بھی بہے گی۔ ان کلمات کے پڑھ کے اگر عورت بیس کے مصلی پر دعا کرے گی، 10 ولیاں 10 بزرگوں کی دعا ایک طرف، ایک عورت کی دعا ایک طرف۔ اللہ نے عورتوں کی دعا زیادہ پسند ہے، لیکن عورت دعا کرتی ہی نہیں۔ اس واسطے اپنا عیال، اپنا کارالا، ماں باپ اور اپنا بارہ میں پوری امت کے بارہ میں عورتوں نے مصلی پر بیس کے دعا کرنی چاہیے۔ اللہ نال تعلق مضبوط کرنا چاہیے، اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے، اپنی اولاد کی فکر کرنی چاہیے۔ اور یہ جو مکتب تھارے کھلی ہوئی ہے، کوشش کرو کہ ہمارا کار کے قریب اللہ تعالیٰ نے ایک نعمت رکھی ہوئی ہے، قرآن پڑھان کو، قرآن پڑھن کو کوئی ذریعہ ہے۔ پہلے زمانہ میں 10 میل دور بھیجی ہوئی تھی عورت اپنا بچہ نے جاؤ قرآن پڑھو۔ آج اللہ نے یہ نعمت دیتی ہوئی کہ کار کے نال دروازہ کے اوپر قرآن پڑھانے والے موجود ہیں، مگر پھر بھی سستی قائلی کریں تو بچوں نے قرآن پڑھانے واسطے نہیں بھیجتی۔ دنیا بھی ان بچوں کی خراب کرنے لگی ہوئی، آخرت بھی خراب کریں۔ دنیا میں بھی یہ بچہ کسی کام نہیں آسے، آخرت میں بھی یہ بچہ جہنم میں جان کو ذریعہ بنیں گے۔ اس مصیبت تو بچن واسطے اپنا بچوں کی فکر کرو، اپنی بھی فکر کرو، اپنا عیال کی فکر کرو۔ اللہ منا تمنا یہ گل سمجھن گی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے۔ آج یہ تھوڑی بہت گل ہو گئی ہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے زندگی رکھی، موسم ٹھیک ہوئے، پھر کسی وقت کوئی بڑو اجتماع کر کے تھارا اس علاقہ کی پوری خواتین عورتوں نے جمع کر کے ایک اور عالم ہے انہیں بھی لے کے آؤں گا، تو اس وقت انشاءاللہ سب کے سامنے دین کی تفصیلی گل کروں گا۔ اللہ تعالیٰ منت ہم عمل کی توفیق عطا فرماوے۔ جو کچھ تم نے سنے، جو کچھ اللہ نے میں کہنے کی توفیق بخشی، اللہ اس نے قبول کرے، اور ہم نے اللہ توفیق بخشے کہ ہم اپنی آخرت کی فکر کریں، اپنا کریں گو صحیح ماحول بنان گی، تے اپنی دینداری کی فکر کریں۔ اللہ تعالیٰ کہن سننا قبول کرے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔